الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین امام المرسلین شفیع المذنبین آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، گزشتہ کلپ میں نے قرآن کی ایک بہت بڑی پیشین گوئی کا ذکر کیا تھا، جس میں فتح مکہ اور جنگ خیبر کی بشارت دی گئی تھی۔ اس کلپ میں بات کریں گے قرآن کی دوسری بڑی پیشین گوئی کی۔ سورہ روم کی شروعاتی 2 آیات میں اللہ فرماتا ہے، رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی مغلوبیت کے بعد چند سالوں کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ کا ہی اختیار ہے پہلے اور بعد میں بھی۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے عرب اور اس کے آس پاس کا کچھ جغرافیہ جان لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایران اور عراق، ان دونوں ملکوں کو ملا کر پارس کہا جاتا ہے، جو کہ زبانی اعتبار سے پارسی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یورپ کو روم کہا جاتا تھا، اور ملک شام ہم تاریخ اسلام میں جو پڑھتے ہیں وہ ملک اب کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ سیریا، جارڈن، لبنان، فلسطین اور اسرائیل، ان ملکوں کو ملا کر ایک ملک تھا جس کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ جو پیشین گوئی اس سورہ کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کو کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک نگاہ ڈال لی جائے جو آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم ماریس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوقاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا اور قیصر کو اس کے اہل و عیال کے قتل کرا دیا۔ اس واقعہ سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ ور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا، کیونکہ قیصر ماریس اس کا محسن تھا۔ 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اور چند سال کے اندر وہ فوقاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا بہت دور تک اندر گھس گیا۔ روم کے آیان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوقاس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک طاقتور بیڑا کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوقاس معزول کر دیا گیا، اس کی جگہ ہرقل قیصر بنایا گیا۔ یہ 610 عیسوی کا واقعہ ہے، اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تھے۔ خسرو پرویز نے فوقاس کے عزل و قتل کے بعد بھی جنگ جاری رکھا، اور اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا۔ وہ فاتحانہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 614 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی۔ اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر ایرانی فوجیں جارڈن، فلسطین اور جزیرہ نما سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں
ایک اور اس سے بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ کفر و اسلام کی جنگ برپا تھی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی عیسائی سلطنت میں، جو روم کی حلیف تھی، پناہ لینی پڑی۔ اس وقت عیسائی روم پر آتش پرست ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین اس پر بغلیں بجا رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی کامیابی کی ایک مثال اور شگن قرار دے رہے تھے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورہ نازل ہوئی اور اس میں وہ پیشین گوئی کی گئی کہ اس میں ایک کے بجائے دو پیشین گوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ کہیں دور تک اس کے آثار موجود نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پیشین گوئی چند سال کے اندر پوری ہو جائے۔ چنانچہ جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، لیکن 7-8 سال بعد ہی حالات نے پلٹا کھایا۔ 622 عیسوی میں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ادھر قیصر ہرقل ایران پر جوابی حملہ کرنے کے لیے خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف سے روانہ ہوا، اور 623 عیسوی میں آرمینیا سے اپنا حملہ شروع کر کے دوسرے سال 624 عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیاہ کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس طرح دونوں پیشین گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھیں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث میں آتا ہے کہ روم و ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اس کے کئی وجوہ تھے۔ ایک یہ کہ ایرانیوں نے اس لڑائی کو مجوسیت اور مسیحیت کی لڑائی کا رنگ دے دیا تھا، اور وہ ملک گیری کے مقصد سے تجاوز کر کے اسے مجوسیت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد خسرو پرویز نے جو خط قیصر روم کو لکھا تھا، اس میں صاف طور پر وہ اپنی فتح کو مجوسیت کے برحق ہونے کی دلیل قرار دیا۔ اصولی اعتبار سے مجوسیوں کا مذہب مشرکین مکہ کے مذہب سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ وہ بھی توحید کے منکر تھے، 2 خداؤں کو مانتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ ان کے مقابلہ میں مسیحی خواہ کتنے ہی مبتلائے شرک ہو گئے ہوں، مگر وہ خدا کی توحید کو اصل دین مانتے تھے، آخرت کے قائل تھے، اور وحی اور رسالت کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کا دین اپنی اصل کے اعتبار سے مسلمانوں کے دین کے مشابہت رکھتا تھا، اور اسی لیے مسلمان قدرتی طور پر ان سے ہمدردی رکھتے تھے، اور ان پر مشرک قوم کا غلبہ انہیں ناگوار گزرا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک نبی کی آمد سے پہلے جو لوگ سابق نبی کو مانتے ہوں
وہ اصولاً مسلمان ہی کی تعریف میں آتے ہیں، اور جب تک بعد کے آنے والے نبی کی دعوت انہیں نہ پہنچے اور وہ اس کا انکار نہ کر دیں، ان کا شمار مسلمانوں میں ہی رہتا ہے۔ نبی کی بعثت پر صرف 5-6 برس ہی گزرے تھے اور حضور کی دعوت ابھی تک باہر نہیں پہنچی تھی، اس لیے مسلمان عیسائیوں کا شمار کافروں میں نہیں کرتے تھے۔ البتہ یہودی ان کی نگاہ میں کافر تھے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر چکے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ آغاز اسلام میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہی کا برتاؤ ہوا تھا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ کھلے دل سے دعوت حق کو قبول کر رہے تھے۔ پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر جس طرح حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی واپسی کے لیے کفار مکہ کے مطالبے کو ٹھکرا دیا، اس کا بھی یہ تقاضا تھا کہ مسلمان مجوسیوں کے مقابلہ میں عیسائیوں کے خیر خواہ ہوں۔ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ 2 ہجری یعنی 624 عیسوی ہی وہ سال ہے جس میں جنگ بدر ہوئی، اور یہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا آتش کدہ تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کیا۔ اس کلپ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے کلپ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔